السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید ناظرین۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مقبول ترین ویب سائٹ کون سی ہے؟ در حقیقت اس سوال کا جواب بہت آسان ہے اور وہ ہے google.com، کیونکہ اس کے بغیر انٹرنیٹ صارفین کا گزارا ممکن نہیں۔ گوگل دنیا کا مقبول ترین انٹرنیٹ سرچ انجن ہے جس پر ہر سیکنڈ 99,000 سے زیادہ جبکہ دن بھر میں 9 ارب کے قریب سرچز کی جاتی ہیں۔ مگر فیفا ورلڈ کپ 2022 کے فائنل نے گوگل کی تاریخ کے تمام انٹرنیٹ سرچز کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ انکشاف گوگل کی CIO سندر پچائی نے ایک ٹویٹ میں کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں بتایا کہ ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان کھیلے جانے والا فائنل گوگل سرچ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹریفک والا دن ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 25 سال کے دوران سب سے زیادہ ٹریفک 18 دسمبر کو ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، گوگل مشترکہ ایک امریکی ادارہ ہے۔ اپنے قیام کے وقت گوگل کا مقصد عام صارفین کو انٹرنیٹ پر کسی بھی موضوع پر درکار مواد تلاش کرنے کے لیے سرچ انجن مہیا کرنا تھا۔ اسی وجہ سے گوگل کو مقبولیت حاصل ہوئی اور آج بھی یہ دنیا کا زیادہ استعمال ہونے والا سرچ انجن ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گوگل نے خود کو تبدیل کر لیا ہے اور آج کل یہ سرچ انجن کے علاوہ اور بھی کئی مختلف خدمات مہیا کر رہا ہے۔ ان میں برقی پیغام رسانی، ویڈیو شیئرنگ، سوشل نیٹ ورکنگ اور نقشہ جات کے علاوہ بھی 20 دیگر خدمات شامل ہیں۔ اس کا مرکزی دفتر جو کہ گوگل پلکس کہلاتا ہے، ماؤنٹ ویو، کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ گوگل کی آمدنی کا سب سے بڑا انحصار انٹرنیٹ اشتہار کاری اور چند کمپیوٹر سافٹ ویئر کی فروخت پر ہوتا ہے۔ اس وقت گوگل کے کل ملازمین کی تعداد 20,000 کے قریب ہے، جبکہ کل سالانہ آمدنی 16 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ جنوری 1996 میں دو افراد، لیری پیج اور سرجے برن، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں PhD کے طالب علم تھے، اکٹھے ہوئے اور گوگل تحقیق منصوبہ کی بنیاد رکھی۔ اس منصوبے کا سب سے اہم مقصد انٹرنیٹ پر موجود مواقع کی درجہ بندی کرنی تھی۔ انہوں نے اپنے سرچ انجن کو بیک رب کا نام دیا اور اس پر اپنی محنت شروع کر دی۔ جلد ہی صارفین گوگل کو اس کے سادہ بناوٹ اور تلاش کے بہترین نتائج کی بدولت پسند کرنے لگے۔ 2000 تک اس نے اپنے آپ کو ایک مستند سرچ انجن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنا سکہ منوا لیا۔ گوگل نے اسی عرصے میں صارفین کے ان الفاظ کو جن کی مدد سے وہ اپنا مطلب تلاش کرتے تھے کا نام دے کر اشتہارات حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ اشتہارات صارفین کو اس صفحے پر دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ تلاش کے نتائج دیکھتے تھے۔ ان اشتہارات کی خوبی یہ تھی کہ یہ صرف لفظوں پر مشتمل ہوتے تھے اور صارفین کی طبیعت پر برا اثر نہیں چھوڑتے تھے۔ آج بھی ٹیکسٹ اشتہارات گوگل کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے۔ رفتہ رفتہ گوگل ترقی کرتا گیا اور اس نے دیگر شعبوں میں بھی اپنا قدم رکھنا شروع کر دیا اور چھوٹے موٹے اداروں کو خرید کر ان کی خدمات بھی صارفین کی طرف منتقل کرنے لگا۔ گوگل کا تحرک شیطان مت بنو یہ واضح کرتا ہے کہ ادارہ کا بنیادی مقصد اپنے صارفین کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ اسے لوٹنا۔ اس تحرک کو بنیاد رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکا گوگل نے اپنے صارفین کو مفت خدمات پیش کی اور جن اداروں کو خریدا ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی مصنوعات صارفین کو فروخت کرتے تھے، جیسا کہ کی ہول کمپیوٹر پروگرام، ارتھ ویو جسے ادارہ سمیت گوگل نے خریدا اور اس کا ایک مفت حصہ اپنے صارفین کو مہیا کیا۔ مندرجہ ذیل لسٹ ان اداروں کی ہے جسے وقتاً فوقتاً گوگل نے خریدا اور ان کی مفت خدمات اپنے صارفین کو مہیا کی۔ اپریل 2003 میں اپلائیڈ نامی ادارے کو 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کے عوض خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت لفظی اشتہارات کی وصولی اور تشہیر ہے۔ جون 2004 میں بیدو، جو کہ چائنیز زبان کا سرچ انجن ہے، کا 6% حصہ 50 لاکھ ڈالر کے عوض خریدا۔ جولائی 2004 میں پکاسا نامہ ادارے کو خریدا۔ یہ ادارہ تصاویر کو ترتیب دینے اور سنوارنے کا کاروباری پروگرام بناتا تھا۔ گوگل نے اسے صارفین کے لیے مفت کر دیا ہے۔ اکتوبر 2004 میں کی ہول نامی ادارے کو خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت ارتھ ویو نامی پروگرام کی فروخت تھی۔ گوگل نے اسے خرید کر گوگل ارتھ کا نام دیا اور ایک حصہ صارفین کے لیے مفت کر دیا۔ جولائی 2005 میں کرنٹ کمیونیکیشن گروپ نامی ادارے کو 10 کروڑ کے عوض خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت تیز رفتار حصول انٹرنیٹ کی فراہمی ہے۔ دسمبر 2005 میں مشہور امریکہ آن لائن نامی ادارے کا 5% حصہ 1 ارب ڈالر کے عوض خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمات صارفین کو برقی خط کی سہولت اور پیغام رساں نامی پروگرام کی فراہمی ہے۔ مارچ 2006 میں لاس سافٹ ویئر نامی ادارے کو خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت 3 سمتی نمونہ نگاری یعنی 3 ماڈلنگ پروگرام کا بنانا اور فروخت تھی۔ گوگل نے اسے خرید کر گوگل اسکیچ اپ کا نام دیا اور ایک حصہ صارفین کے لیے مفت کر دیا۔ اکتوبر 2006 میں مشہور یوٹیوب نامی ادارے کو 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کے عوض خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت انٹرنیٹ پر ویڈیو کو دیکھنا اور دکھانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت جو آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں یہ گوگل
गूगल की मलकियत है। गूगल ने इसे मजीद बेहतर किया। अप्रैल 2007 में डबल क्लिक नामी अदारे को 3 अरब 10 करोड़ डॉलर के इवज खरीदा। ये अब तदसूली और तशहीर है जिसे सार्फ अपने मुकाम राबत पर दिखा सकता है और गूगल से इसके इवज मुआवजा ले सकता है। जुलाई 2007 में पोस्टनी नामी अदारे को 62 करोड़ 50 लाख डॉलर के इवज खरीदा। इस अदारे की अहम खिदमत जीमेल की फ्राहमी है। आजकल के जदीद दौर में जहाँ इन 10 बरसों में कंप्यूटर और इंटरनेट ने बेइंतहा तरक्की की है और बेशुमार अदारे गूगल से मिलती जुलती खिदमत पेश कर रहे हैं, वहाँ अब भी वो सबसे आगे है। इसने जो मुकाम अपने चलाने वालों की अनथक मेहनत और जज्बा से हासिल किया, इससे नीचे नहीं आया बल्कि ऊपर ही गया है। जब इसकी शुरुआत हुई तो मार्केट पर याहू की इजारादारी थी, जबकि MSN इसके पीछे था। अलामा अज़े माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल के मुकाबिल अपना अलहदा सर्च इंजन बंग के नाम से शुरू किया, मगर अभी तक इसे सार्फिन का एतमाद हासिल नहीं हो सका। गूगल का मौजूदा चेयरमैन सुंदर पिचाई। मज़कूरा दिनों अदारे काफ़ी अरसे गूगल के साथ मुकाबल करते रहे और इनकी पोजीशन तब्दील होती रही, मगर अब गूगल ने इंटरनेट की मार्केट में अपने आप को मनवा लिया है और मज़ीद काफ़ी अरसे तक इस मैदान में कोई इसका मद्दे मुकाबिल नहीं दिखाई देता। सार्फिन के लिए एक अच्छी बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ गूगल न सिर्फ मज़ीद नए प्रोग्रामाजात और खिदमात इनमें मुतारफ़ करवा रहा है, बल्कि दूसरे अदारों को भी मजबूर कर रहा है कि वो अपनी खिदमात बेहतर बनाएं ताकि गूगल का मुकाबला कर सके। मिसाल के तौर पर कुछ साल कबल सार्फिन मिम की 1 MB मेल बॉक्स इस्तेमाल करने पर मजबूर थे। याहू फिर भी गनीमत था जो 5 MB मेल बॉक्स अपने सार्फिन को देता था। जब गूगल ने जीमेल की सर्विस शुरू की तो 1 या 5 नहीं बल्कि पूरे 1 GB मेल बॉक्स अपने सार्फिन को फराहम किया और इसमें रोज़ाना मज़ीद इजाफा भी होता गया, जिसकी बदौलत इस वक्त इजाफा मिलाकर मेल बॉक्स की तादाद 15 GB है और इसका मुकाबला करने के लिए दूसरे अदारों ने भी मजबूरन अपने मेल बॉक्स बड़े कर दिए। आजकल एक मुफ्त जीमेल अकाउंट के लिए मेमोरी की गुंजाइश 15 गीगाबाइट हो चुकी है। गूगल अपने बढ़ते हुए दायराकार को मुसलसल बढ़ाने के लिए एक अरसे से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट्स मुनाफे बख्श हैं, लेकिन कई नए और अहम प्रोजेक्ट्स के मुनाफे आवर बनने में कई साल दरकार हैं। इस वजह से गूगल ने 2015 में अपनी इंतजामी तकसीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करते हुए एक नई कंपनी अल्फाबेट का आगाज किया। अब गूगल अल्फाबेट का एक ज़ैली अदारा है और सुंदर पिचाई इसके सरबराह हैं। गूगल क्रोम एक वेब गूगल की तरफ से तैयार करदा ब्राउज़र है जो वेब कट लेआउट इंजन और दरख्वास्त फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।